ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ہم جس خطے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر کشیدگی تقریباً نارملی ہو جاتی ہے ہر چند سال کے بعد. حالیہ پچھلے 10 دنوں میں جو حالات رہے ہیں، جو بھی باہر ملتا ہے آپ سے ہم سے، لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہونے والا ہے، بھارت حملہ کرے گا؟ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشن بھی ہے جی کہ آنے دو اس دفعہ ہم تیار ہیں. مطلب پبلک سینٹیمنٹ، پبلک تو جو ہے وہ اپنا جواب داغ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ میمز چل رہی ہیں، لوگ ہنسی مذاق میں بھی بات کو ٹال رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جنگ ایک سیریس بزنس ہے، اور وہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں سم تھنگز آر سو سیریس یو کین اونلی جوک اباؤٹ. تو یہ بات اپنی جگہ، یہ سینٹیمنٹ ہمارے پروگرام میں ریفلیکٹ ہوتا رہا ہے، لیکن ہماری جو مسلح افواج ہیں ظاہر ہے دے ڈونٹ ٹیک اٹ ویری لائٹلی، اور بیانات بھی آ رہے ہیں، روز آ رہے ہیں، تواتر سے آ رہے ہیں. بھارت کو، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو اپنے دفاع کے لیے ہم لڑیں گے. اور اب یہ بات صرف بیان بازی تک نہیں ہے، ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ باقاعدہ فرنٹ لائنز پہ جنگی مشقوں میں مصروف ہیں، اور ہمارا جو فوج کا تعلقات عامہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ویڈیوز بھی جاری کر رہا ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں یقین آ سکتا ہے کہ ہمارے جو مسلح افواج ہیں وہ اپنی بھرپور تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن جب ظاہر ہے کہ دفاع کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ پیغام ہے ہمارے مسلح افواج کی طرف سے. آرمی چیف خود بھی آج گئے، انہوں نے فرنٹ لائنز پر مشقیں دیکھیں. منگلا اسٹرائک کو کی طرف سے جو ٹریننگ ایکسرسائزز چل رہی ہیں، ایکسرسائز ہیمر اسٹرائک، وہاں پہ وہ خود موجود تھے. اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے ٹو انسپائر کانفیڈنس کہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت تھریٹس کیا ہیں، رسک کیا ہیں، لیکن ہمارے پاس فل کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں. فضائی مشقیں بھی چل رہی ہیں جی، پاکستان ایئر فورس کی 2 فضائی مشقیں بھی چل رہی جی، ہیں. ایئر فورس، نیوی، بری افواج، تینوں ہماری سروسز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور ان کے چیفز جو ہیں ان کے بھی بیانات، ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں. تو اسی دوران ایک اور خبر آئی ابھی کہ ہمارا ظاہر کہ جو مشرقی بارڈر ہے جہاں پر یہ کشیدگی ہے، لاہور کراچی کی فلائٹس جو ہیں وہ ان دا منتھ آف مئی محدود کر دی گئی ہیں، ان اینٹیسپیشن کہ اگر وہاں سے کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے کیا. اور ہمیں باقی اور بھی رپورٹس مل رہی ہیں کہ بارڈر ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو روٹین ہے وہ فی الحال کافی حد تک سسپینڈڈ ہے اور معطل ہے ایز اے پریکاشن. اچھا، اسی دوران خبر آئی کہ ہمارے ہاں جو ISI چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک، ان کی اضافی تقرری کر دی گئی ہے ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. اب ہمارے ہاں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند برسوں کی اگر بات کریں تو ناصر جنجوعہ صاحب تھے نواز شریف صاحب کے ٹائم میں، اس کے بعد پھر معید یوسف تھے امریکہ سے، وہ آئے اور یہاں پہ عمران خان صاحب کے ٹائم پہ وہ رہے. یہ پہلی بار ہے کہ کسی سرونگ ISI چیف کو یہ عہدہ دیا گیا ہو. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیا اس سے فائدہ ہوگا، کچھ اگر اعتراضات ہیں تو وہ کیا ہیں، تھوڑا اس پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور صحافی ماجد نظامی. ماجد، آپ نے ذرا دیکھا ہے اس کو کہ یہ کتنا انپریسیڈنٹڈ ہے یا ان یوزول ہے، تھوڑا بتائیں گے کہ اس سے کیا، جن حالات میں ہم ہیں اس وقت، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں اس فیصلے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو سویلین گورنمنٹ سے متعلق ہے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ سے یا ملٹری سے متعلق ہے. تو سویلین گورنمنٹ میں ہم نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ آج سے پہلے شہباز شریف وزیر اعظم نے کچھ مختلف روایات ترتیب دی ہیں، اور ان میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ جو سرونگ جنرلز ہیں ان کو پوسٹ ریٹائرمنٹ اپوائنٹمنٹس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ جاری کیے گئے. مثال کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی کور کمانڈر ملتان تھے، تو ان کی اپوائنٹمنٹ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس آف کمیشن کے طور پہ ہو گئی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ عہدہ سنبھال لیں گے. اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل محمد علی تھے، وہ کوارٹر ماسٹر جنرل تھے، تو ان کے بارے میں نوٹیفیکیشن ایشو ہوا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد سیکرٹری ڈیفنس کا عہدہ سنبھالیں گے. تو شہباز شریف کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے کنٹینیوشن ہے اور یہ ایک سٹیپ آگے اس سے بڑھا جا چکا ہے. اب حکومتی طرف سے جو ایک موقف ہے وہ یہ ہے
کہ چونکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہے اور کچھ باہمی بات چیت کا سلسلہ ممکنات میں موجود ہے، تو اس حوالے سے اگر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے عہدے پر ایک ایسا شخص موجود ہوگا کہ جس کا ایک ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، تو انڈیا سے بات چیت کرنے میں یا ان کو ایک متوازن اور ایک بہتر مقابلہ دینے کے لیے جو شخصیت ہے اس کا ہونا ضروری ہے. تو گورنمنٹ کے سائڈ سے تو یہ چیز سننے میں آ رہی ہے، لیکن اس کے جو دیگر پہلو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہیں کہ یہ ایک روایت کی جو تسلسل ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا صحت مندانہ یا خوشائند معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جب سویلین گورنمنٹ کی جانب سے جب ہم اس سیٹ کو یا اس عہدے کو آبزرو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فیڈرل منسٹر کے لیول کا عہدہ ہے، اور یہ اس لیے ترتیب دیا جاتا ہے کہ مختلف خیال لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں، ان کی رائے اور مشورے کے بعد پرائم منسٹر جو ہیں وہ آگے بڑھیں. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس کا ارتکاز ہو جائے گا. ہمارے سامنے ایک مثال محمد علی بوگرا کی بھی ہے کہ جب سرونگ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب جو ہیں وہ وزیر دفاع بھی ہوتے تھے. تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے یہ جو ڈیسیژنز ہیں ان کے اوپر بالکل بات کی جا سکتی ہے. اب اس کا ایک ملٹری پہلو ہے جس میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو یا جنرل عاصم ملک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب سے وہ ڈی جی بنے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے بین الاقوامی امور پر اور دیگر ممالک سے تعلقات اور اس طرح کے جو مسائل ہیں دنیا میں موجود ان پہ زیادہ فوکس کیا ہے، اور اس کے اندر ان کا کام بھی ہے. انہوں نے اس حوالے سے کچھ تحقیقات بھی کر رکھی ہیں. تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جب جنرل ندیم انجم تھے اور ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں اس عہدے کے لیے نامزد کیا جائے، لیکن جنرل ندیم انجم کے موقع پر بھی ایک غیر محسوس کھچاؤ سا موجود تھا جو ان کی جانے کے بعد نہیں رہا. اگر وہ دوبارہ اس عہدے پہ آتے تو پھر یہ خدشہ تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب جب ہم ایک انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انڈیا سے کشیدگی کے علاوہ بھی اس سارے معاملے کے کئی پہلو موجود ہیں. اچھا ماجد، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے جی یہ مشورے دیتا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ، جیسا کہ آپ نے فرمایا، عہدہ ہے. یہ نہ صرف خارجہ اور اسٹریٹجک امور پہ مشورے دیتا ہے، وزیر اعظم کا سب سے سینئر مشیر ہے ان معاملات پہ، بلکہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ہے اس کا بھی یہ سربراہ ہوتا ہے. اب آئی ایس آئی جو ہے بذات خود ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کو چلانا ایک 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے کا کام ہے، اور ایسے نازک موقع پہ جبکہ اس تنظیم کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہمارے آنکھ کان ناک سب، اس موقع پہ یہ اضافی عہدہ دے دینا. اس ملک میں کئی بہت اچھے ریٹائرڈ جرنیل بھی ہوں گے، کئی بہت اچھے بیوروکریٹ بھی ہوں گے جن کی چیتے کی نظر ہوگی خارجہ اور علاقائی امور پہ، بالخصوص ریٹائرڈ اگر کوئی خارجہ امور محکمے سے میرا اشارہ اس طرف ہے تو یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا. لیکن یہ کرنا، اور یہ ہسٹری میں نیا ہے، اب تک پاکستان میں جتنے بھی 10 نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے ہیں اس میں یہ پہلی مثال ہے. تو یہ سوالات بھی تو ابھرتے ہیں. جی بالکل، یہ سوالات موجود ہیں، لیکن میں اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس سے لنک کرتا ہوں. اور جو میں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جو روایات قائم کی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے کہ جس کے اندر وہ مزید انڈرسٹینڈنگ کی طرف اور سیم پیج کی طرف نہ بڑھیں. تو اس لیے چونکہ انڈیا سے کشیدگی ہے اور اس وقت معاملات بالکل عروج پہ ہیں، دونوں طرف سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی بھی پرائم منسٹر انگیج کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کئی دفعہ اپنے مراتب کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ جس طرح اگر کسی وزیر خارجہ سے بات کرنی ہے تو وہ خود کر رہے ہیں، حالانکہ جو پروٹوکول ہیں یا جو روایات ہیں اس میں وزیر اعظم سے بات کرتا ہے، وزراء کے لیول کی جو باتیں. اچھا مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، جب ایک اور اس طرح کا مسہیپ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک تجویز آئی تھی کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو دلی بھیجا جائے، پچھلی جو بھی گھٹنا گھٹی تھی اس کے بعد. لیکن طویل غور و خوض کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں، وہ نہیں جائے گا. اب اگر سینیریو یہ ہے کہ فرض کریں کہ کل کلاں ڈیفیوز کرنے کے لیے ریاض میں یا جنیوا میں کہیں بھی انوائٹ کیا جاتا ہے کہ دونوں طرف کے لوگ آ جائیں،
تو یہاں سے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ اگر جاتا ہے مگر وہ ISI کا سربراہ بھی ہے تو اس سے کیا پیغام جائے گا؟ دیکھیے حکومت پاکستان کی طرف سے تو ایک مضبوط پیغام ہی ہوگا کہ ہم نے کسی اگر مگر کے بغیر یا کسی پوسٹ آفس کے بغیر ڈائریکٹ اسی شخصیت کو ہی انوالو کر لیا ہے کہ جو معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ایجنسیز کے سربراہان ایک دوسرے سے ملاقاتیں اور رابطے میں تو رہتے ہیں لیکن دشمن ملک یا ایسا ملک جس سے کشیدگی ہو اس کے لوگوں سے ملاقات کرنا میرا خیال ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ انہونی ضرور ہوگی. اسی لیے کسی تھرڈ پلیس کا انتخاب کیا جائے گا اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ معاملہ ڈی ایسکیلیٹ ہوتا ہے یا اس کی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے دونوں صورتوں میں یہ عہدہ اہمیت اختیار کر جائے گا. اس لیے آنے والے دنوں میں یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے اور اسی لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ تمام لوگ جو ڈائریکٹ اس میں انوالوڈ ہیں انہی کو ہی فرنٹ پہ رکھا جائے. اس لیے پھر اس طرح کے فیصلے کیے. اچھا ماجد ایک چھوٹا سا سوال. عموماً ہم اپنے ISI چیفز یا لیفٹیننٹ جنرلز کی زیادہ ہم ڈسکشن نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, لیکن چونکہ اب وہ ایک پولیٹیکل عہدے پہ آ گئے ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی شاید لوگوں کی دلچسپی ہو کہ جنرل محمد عاصم ملک صاحب کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں, کیونکہ جیسے وسعت بھی کہہ رہے تھے یہ رول ریکوائر کرتا ہے کبھی ٹریک ٹو, کبھی بیک ڈور ڈپلومیسی, کبھی ایسے کانٹیکٹس, اٹ ریکوائرز نیگوسیشن. کیا ہم جانتے ہیں ان کے کریئر کے حوالے سے کہ ان میں یہ خصوصیات موجود ہیں؟ جی اگر ہم ان کی موجودہ جو ذمہ داری ہے اس سے پیچھے کی طرف چلنا شروع کریں تو یہ اس سے پہلے GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے طور پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں. اس سے پہلے یہ چیف آف جنرل سٹاف کے ساتھ وائس چیف آف جنرل سٹاف کے طور پہ بطور میجر جنرل کام کر رہے تھے. کوئٹہ میں ایک ڈویژن کی کمانڈ کر چکے ہیں. اس سے پہلے وزیرستان میں ایک انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر چکے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے جو تعلیمی کام کیا ہے اس میں NDU اور رائل کالج آف لنڈن جو ہے اس کا نام بھی موجود ہے. انہوں نے کچھ ریسرچ پیپرز بھی لکھے ہیں, ان کی ایک PhD بھی ہے اور اسپیشلی جو ماؤنٹین وارفیئر ہے کشمیر کا جو تقریباً 770 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے پہلے کام کیا ہوا ہے. تو ان کا جو کیریئر ہے اس کے اندر اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں موجود ہیں. اسی طرح NDO کے اندر یہ سٹاف جو چیف انسٹرکٹر ہوتے ہیں اس کی ذمہ داریاں بھی انہوں نے سر انجام دی ہیں. تو چونکہ ایک لیفٹیننٹ جنرل جب کسی عہدے پہ پہنچتا ہے تو اس کے پاس کمانڈ اینڈ سٹاف کی مختلف ذمہ داریاں آلریڈی رہ چکی ہوتی ہیں. تو ان کا ایک بڑا ایک وائبرنٹ کیریئر ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بہت سی ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں. تو اس حوالے سے اور یہ بات صحیح ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ اکتوبر میں اس سال ہونی ہے. جی بالکل, یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو جب ان کو DGISI لگایا گیا تھا اس وقت بھی یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ کیا یہ 1 سال کے لیے آئے ہیں یا کچھ زیادہ عرصہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن نہ دی گئی تو پھر ان کو اس عہدے پہ شفٹ کر دیا جائے. تو اب میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ چیز دیکھنے میں آئے گی کہ کیا یہ اسی پہ کنٹینیو کریں گے یا ریٹائر ہو کر. ماجد نظامی یار آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا مشاہد سی تقریباً حکومت کے ساتھ ہی اگری کر رہے ہیں جو موقف حکومت نے پیش کیا اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب چینلز آف کمیونیکیشن کھلی ہوئی ہیں سیریس اور ڈسکریٹ ڈسکشنز کے اور ڈائریکٹ بیچ میں کوئی پوسٹ. وقفے کے بعد ہم نے ISI کے سربراہ کے اضافی ذمہ داریوں کا ذکر کیا. را کے سابق سربراہ کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے ISI کے سابق سربراہ اسد درانی اور را کے سابق سربراہ AS دولت نے مل کے کتاب لکھی تھی. دونوں ملکوں میں زبردست ہنگامہ ہو گیا تھا. اسد درانی صاحب تو چپ ہو گئے لیکن AS دولت صاحب جو ہے وہ کبھی کبھی میڈیا کو موقع دیتے ہیں اپنی گفتگو کا. BBC ہندی سروس کو جو تازہ ترین انٹرویو دیا ہے AS دولت صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ پہلگام حملہ سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہے, تاہم باقاعدہ جنگ کا امکان مجھے نہیں لگتا کیونکہ جنگ آخری حربہ ہوتا ہے. بات چیت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. اگر آپ براہ راست نہ بھی آمنے سامنے بیٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی ملک اس وقت آپ کی طرف سے دوسرے سے بات چیت کر رہا ہوگا. انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو ساتھ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی اہم خبر مقامی ذرائع سے ہی مل سکتی ہے ورنہ انٹیلیجنس ناکام ہو جاتی ہے. اگرچہ اس وقت کشمیری اس واقعے کے بعد دلی کے ساتھ کھڑے ہیں مگر انڈیا کے مختلف حصوں میں کشمیری باشندے
تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، اس کا یقیناً منفی اثر ہوگا اگر اس ٹرینڈ کو نہ ہی روکا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ہندو مسلم مسئلہ نہیں، یہ پیغام دنیا بھر میں دلی سے جانے کی ضرورت ہے۔ اس دولت نے کہا کہ سرکار کی طرف سے دو طرفہ معاہدوں کی معطلی حریف کے لیے ایک اچھا پیغام ہے۔ بالکل، تو یہی بات ذرا سا جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا انورادھا بسین جو کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ پہلگام حملے کے بعد یہ بھارت پاکستان کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے کہ خود مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ بتائیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں وہاں کے حالات کیا ہیں؟ کشمیر میں جب کہ یہ امیجیٹ ریاکشن ہوا تھا جب پہلگام کی کلنگز کا، وہ ایک شوق کا تھا، ایک غم کا، ایک پین کا، کیونکہ کشمیری بہتر سمجھ سکتا ہے درد کو اس قسم کے خوفناک انسیڈنٹس میں جو پیش آتے ہیں، اور لیکن اب وہ جو ہے وہ خوف میں تبدیل ہو رہا ہے۔ عام لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اس پروپورشن کے جو آپریشنز ہیں ان میں کون کب اس کی زد میں آ جائے گا۔ جو رپورٹس میرے پاس آ رہی ہیں، سیکیورٹی آپریشنز مسلسل جاری ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر یہ ہو رہے ہیں۔ تقریباً 2000 ڈیٹینشنز کی خبر آئی ہے، شاید اس سے زیادہ ہی ہو، کیونکہ مسلسل ابھی بھی ریڈز چل رہے ہیں، کارڈن آپریشنز ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر۔ کئی جو ایلیجڈ ملیٹنٹس ہیں ان کے مکان گرائے گئے ہیں، اور ابھی تک جو اطلاع ہے اس کے مطابق 9 سے 12 مکانوں کو بلاسٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے آس پاس کے ارد گرد کے جو مکان ہیں وہ بھی اس بلاسٹنگ کے زد میں آ گئے ہیں۔ تو کئی جگہ یہ خبریں آئی ہیں کہ پورا کا پورا جو نیبرہڈ ہے وہاں پہ کافی ڈسٹرکشن ہوئی ہے مکانوں کی۔ کشمیر کی جو عوام ہے ان سیکیورٹی آپریشنز کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ جو بھارتیہ قانون ہیں ڈیمولیشنز کو لے کر وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جو فیملیز ہیں ان کو ذمہ دار نہیں کیا جا سکتا جو کرائمز آف ون انڈیویجول اس کے لیے۔ حال ہی میں اسی پہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ آئی ہے ڈیمولیشنز کو لے کر، اور واضح طور پر سپریم کورٹ نے ڈیمولیشنز اور ڈسٹرکشن آف پراپرٹیز کو غیر قانونی کہا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب اگست 2019 میں مودی سرکار نے کشمیر کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا، متنازع فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ جی کہ کشمیر اب نارملسی کی طرف آ گیا ہے۔ انورادھا سے میں نے پوچھا کہ یہ جو نیریٹو تھا پچھلے 4 سال 5 سال کا، آج وہ کہاں کھڑا ہے؟ 2019 میں جب جموں کشمیر کی اٹانومی کو برخاست کر دیا تھا، ریاست کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور 2 یونین ٹیریٹریز بنائی گئیں۔ ایک طرف یہاں کی عوام کو ہر طرح سے سپریس کیا گیا، اور بی جے پی کی سرکار نے ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک نارمل سی نیریٹو کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اس نیریٹو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے کشمیر میں ٹیررزم ہوتا تھا، اب ٹورزم ہوتا ہے، اور اس حادثے نے پوری طرح سے اس نیریٹو کو غلط ثابت کر دیا ہے، اس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا بھارت کی سرکار اب اس اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کرے گی، وہ تو دور کی بات ہے۔ وہ تو بھارتیہ سرکار تو پہلے اپنے فیلیئرز کو بھی ابھی تک ایکنالج نہیں کر رہی ہے، اور اسٹیٹ ہوڈ کی ریسٹوریشن جو ہے وہ میں کہوں گی دیٹ از ناٹ انف۔ کشمیر کا جو مدعا ہے وہ پچھلے 75 سالوں سے زیادہ سے صرف مینیج کیا جا رہا ہے، اور اس کا حل ہونا چاہیے جس میں کشمیر کی عوام، اور کشمیر کی عوام جب میں کہوں تو وہ پورا جو ایز جموں اینڈ کشمیر جو سٹینڈ کرتا تھا 1947 میں ایل او سی کے آر پار، ان سب کا اس میں ایک مین رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں۔ اور انڈیا اور پاکستان
they should stop treating people of Kashmir like a football. یہ مسئلہ ان کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ کشمیر کی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. ایک پیس کی طرف قدم اٹھانا پڑے گا اور یہ صرف دونوں ملکوں کی بہتری کے لیے نہیں, یہ پورے جو ساؤتھ ایشیا کا بر صغیر ہے اس کی بہتری کے لیے. بہتری کے لیے تو ہوگا لیکن کوئی کرنے نہیں والا, اسپیشلی ناٹ فرام انڈیا سائڈ. لیکن وہاں پر بھی جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا وسعت دولت صاحب کا, دولت صاحب کا, کہ آپ کشمیریوں کو اسکیپ گوٹ نہ کریں, وکٹمائز نہ کریں. پہلگام دہشت گرد حملے میں ایک انڈین نیوی لیوٹیننٹ بھی قتل ہوئے تھے, ونے نروال, اگر میں صحیح طرح ان کا نام کہہ رہا ہوں. اور ایک بڑی جو ایک آئیکونک قسم کی تصویر ہے جو ہر جگہ استعمال کی گئی ہیں کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے ان کی ہسبینڈ کی لاشیں, یہ ونے نروال ہیں, اور ان کی بیوی ہمانشی. اب ظاہر ہے کہ وہ صدمے سے گزری ہیں, ایک دہشت گرد حملے کو سروائیو کیا ہے انہوں نے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ غم تو ہے لیکن غصے اور نفرت سے بھی بھری ہوئی ہوں گی. لیکن جب ان سے پوچھا گیا اس سارے سلسلے کے بارے میں تو سنیے انہوں نے کیا کہا مسلمانوں اور کشمیریوں کے بارے میں. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. اور اگین کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر جہاں پر بھی یہ کلپ پوسٹ ہوا ہے تو پورے رائٹ ونگ اب کی توپیں اب ان کے رخ ہیں, جن کے میاں کو تقریباً 10-11 دن پہلے ان کے آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا تھا. تو یہ اوقات تو اچھی مطلب امن کی بات کرنے والا جو ہے اس کے اوپر گالم گلوچ بریگیڈ آ جائے گی, اوپر بلڈوزر چلا دو سر. کہ آپ کیسے یہ آپ کیسے باتیں کریں, the idea is to shut them down. idea is to shut them down. چلیں ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک, واپس آئیں گے تو آپ کو یاد دلائیں گے کہ آج 1 مئی ہے, 1 مئی کا دن مزدوروں کا دن, تھوڑا مزدوروں کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک. آج 1 مئی ہے, یوم مئی, مزدوروں کا عالمی دن. مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جب بنی تو پھر ریاستی سطح پہ اس دن کو اون کیا گیا. اس زمانے میں ہر قصبے, شہر میں, صنعتی علاقوں میں مزدوروں کے چھوٹے بڑے جلوس نکلتے تھے, دھواں دھار تقریریں ہوتی تھیں, چونکہ اس زمانے میں اسے عوامی اور مزدور اور کسان حکومت کہا جاتا تھا. پھر بیچ میں ایسا بھی وقت آیا کہ یوم مئی کی چھٹی اچانک سے غائب ہو گئی اور پھر اچانک سے آ بھی گئی. آج بہرحال چھٹی ہے اور پورے پاکستان میں یہ دن کاروبار اور محنت کشوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے منایا جا رہا ہے. اس موقع پہ یہ بتاؤں کہ اس وقت قانونی طور پہ انسکلڈ جو مزدور ہے, غیر ہنرمند, اس کو 37,000 روپے ماہانہ دینے لازم ہیں 8 گھنٹے کی مزدوری کے لیے. جبکہ جو نیم ہنرمند افراد ہیں جیسے سیکیورٹی گارڈ وغیرہ, مکینک, ان کو 40 سے 42,000 روپے ماہانہ دینے لازم ہیں. ہنرمند افراد یعنی ڈپلومہ ہولڈرز جو ٹیکنیشنز وغیرہ ہیں انہیں 45,000 یا اس سے اوپر مزدوری ملنی چاہیے. ILO اور اقوام متحدہ کے کنونشنز کے تحت پاکستان اجرتی قوانین کے نفاذ کا پابند بھی ہے. اس وقت ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن سیکریٹری جنرل ہیں ناصر منصور صاحب. آپ متعدد بار انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے اس پروگرام میں. ناصر منصور صاحب, سیدھا میں نے پڑھ دیا کہ یہ اس کو اتنی مزدوری, اس کو اتنی مزدوری ملنی چاہیے, ایسا ہے؟ بالکل نہیں. وہ ایک ہے وہ جو گجراتی میں کہتے ہیں کہ چوپڑے میں دھن اور پتہ نہیں کیا ہے, کہ وہ لکھا ہوا تو سب کچھ ہے لیکن یہ کہ پریکٹیکلی تو کافی چیزوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. 95% جو فیکٹریاں, کارخانے اور کارگاہیں ہیں ان پہ منیمم ویج تو یہ تو ملتا ہی نہیں. قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے. اس ملک میں اندر لاقانونیت قانون ہے. یہ بھی ہے, یہ لاقانونیت قانون. اچھا اگر فرض کریں کہ ایسا نہ ہوتا تو بندہ جائے کس کے پاس؟ وہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ لیبر ڈپارٹمنٹ جا سکتے ہیں. اس پر ہم نے آپ سے تفصیلی بات کی تھی ایک دفعہ. لیبر ڈپارٹمنٹ جا سکتے ہیں, آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہیں,
لیکن یہ کہ لیبر کورٹ کیا ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ کیا ہیں, یہ تو ادارے جو ہیں یہ آپ سمجھ لو نہ ہونے کے برابر ہیں. بہت بری صورتحال ہے, بہت بری صورتحال ہے. آج کے دن کے حساب سے کوئی کہیں پہ کوئی بہتری آئی ہے؟ جتنی آپ کی جد و جہد ہے, کوشش کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, سیمینار کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, نیگوسیشنز کرتے ہیں, قانون میں بہتری لانے کی بات کرتے ہیں, آپ کی کوئی سکسیس سٹوریز ہیں؟ ہیں, لیکن یہ کہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں کی, عام لوگوں کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو. آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو ابھی تک یہ کہ ناکامی ہے, ڈپریشن ہے. کہنے کو ہے کہ لاز ہم نے بہت سارے اچھے بنا لیے ہیں, ہم نے یہ کیا ہے کہ جیسے بلدیہ فیکٹری فائر کا کمپنسیشن لے لیا, یہ بہت بڑا کام ہوا, لیکن اس میں بھی ہے کہ ان کے جو پیسے آئے تقریباً 2.25 ارب روپیہ جو آیا وہ ILO نے بغیر جو وکٹمز کو بتائے بغیر کسی ایک کمپنی میں انویسٹ کر دیا ہے. جی ہم ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے انویسٹ کیا, ہم اس کے جو ہمارے طرف سے جنہوں نے سگنیٹری تھے, تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ پیسے کہاں ہیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے, وہ پھر کس جگہ جا کے اپنی داد فریاد کرے؟ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کوئی سننے والا ہی نہیں ہے یہاں پر. تو اس طرح کی کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, لیکن اوور آل جو فیکٹریوں, کارخانوں میں یا باقی جگہوں پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی زندگیاں پہلے سے زیادہ خراب ہوئی ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ پچھلی سال جو میں یہاں آیا تھا, تو اس سال جو ہے اس کے اندر کوئی, میں سمجھتا ہوں کوئی بہتری نہیں, زیادہ خراب ہوئے ہیں. مطلب وہ, اور پھر امکانات جو ہیں, مطلب پچھلے سال زیادہ امکان لگتا تھا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. آج میں یہ کہہ رہا ہوں آج وہ امکان جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اچھا, آپ سے تھوڑا سا بہت ہوتی ہو جی مایوسی یار, اگر ہم بھی چھوڑ دیں نا تو پھر کون کرے گا؟ تو پھر یہ کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ پھر کوئی بھی نہیں ہوگا. ہمارے 7 آفیسز ہیں کراچی میں, ٹھیک ہے, اس میں ہمارے بہت سارے پرانے کامریڈ لیفٹ کے ساتھی وہ ہماری مدد کرتے ہیں. وہاں پہ ہم جو لوگ آتے ہیں ہم ان کی لیگل ریمیڈی کے لیے اس پہ کام کرتے ہیں, اس لیے کہ کوئی آتا ہی نہیں ہے. جب کوئی آتا ہے تو عمومی طور پہ 90% جو فیکٹریوں کارخانوں میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے ورکرز کے خلاف وہ انلیگل ہوتا ہے. تو کبھی لیگلی ہم چلے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو رزلٹ اس کے مل جاتے ہیں. مطلب کمپنسیشن ہے, اگر کسی کو نکال دیا ہے, ہم جا کے ہم نے فریاد درج کر لیا, تھوڑا شور مچا لیا, تو لوگوں کو کچھ مل جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم انٹرنیشنلی جن آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں, انڈسٹریل گلوبل یونین کے ساتھ ہیں, ان کے گلوبل فریم ورک ایگریمنٹس ہیں مختلف برانڈز کے ساتھ, تو وہ کمپیل کرتے ہیں برانڈز بھی بعض اوقات جس میں ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, اور یہاں کے سپلائر کوئی حرکت کرتے ہیں تو پھر وہ پریشر ڈالتے ہیں, تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑی کراچی کی بلکہ پاکستان کی ایکسپورٹنگ فیکٹری ہے, وہاں پہ ایک لڑکی کے ساتھ ہراسمنٹ ہوا تھا. ہم نے موتسب میں گئے, 1 سال وہ کیس چلا ہے. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ہماری جو لیبر ہماری انڈسٹریل گلوبل یونین ہے, اس نے برانڈ پہ جب پریشر ڈالا تو انہوں نے کمپنی کو کہا کہ جی یہ آپ نے یہ غلط کیا ہے, تو ان کو 2 اپنے مین جو ہے آفیسرز کو نکالنا پڑا, اور ایک لیڈی کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرنا پڑا, اور ان کو تمام بیک بینیفٹس دینے پڑے. ابھی پچھلے دنوں 26 تاریخ کو جو ہے موتسب نے بھی یہی فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ 5-5 لاکھ روپیہ یہ دونوں جنہوں نے ہراس کیا وہ دیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں تھوڑا بہت جہاں ہو سکتا ہے, لیکن جتنا بڑا کوانٹم ہے اس میں یہ باتیں میں جب تک آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ہونا یہ چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے, نظر آئے کہ یہ ہو رہا ہے, تو تب یہ کسی جب ہے. اب تو ایسا کچھ نہیں. اچھا, آج ایک آبزرویشن دی طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہیں, انہوں نے بتایا کہ جی ہاں آج جو سیمینارز تقاریر وغیرہ ہوئیں انہوں نے کہا بیشتر وہ مردانہ پروگرام تھا, اور جو خواتین کا جو یہی کہنا چاہ رہا تھا. میں نے صبح بھی ایک اور پروگرام میں بھی یہی بات کہی. اب دیکھیے ILO جو ہے اس ملک میں 78 سال سے کام کر رہا ہے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے نا. یہ ایک فیڈرل ایک ملک جو ہے, یہ فیڈریٹنگ, یہاں ہمیں بتایا جائے کہ سندھ کے اندر جو ہے مور دین 50% انڈسٹری اور ورکر یہاں پر ہے. بلوچستان کے اندر بہت بڑی انڈسٹری اور جو ہے مائننگ اور یہ سارا ہے. یہ بتایا جائے 78 سال میں انہوں نے کس طرح کتنا کام کیا اور کیا رزلٹ ہے. پاکستان کے اندر 8.5 کروڑ ورک فورس کے اندر 0.5% یونینائز ہے ورکر. کوئی سالانہ رپورٹ نہیں آتی کیا؟ وہ سب آتی ہے, لیکن یہ کہ اس کی تھرڈ پارٹی آڈیٹنگ اور فرانسک آڈٹ ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیے انہوں نے کانفرنس کی ہے, ایک عورت نہیں ہے, نہ ٹریڈ یونین, یہ ILO کی کانفرنس, ILO کی اور نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشنز کی. مطلب یہ اس ملک کے اندر, اور ایک سیکنڈ کانٹیکسٹ کے لیے, اس ملک کی ورک فورس میں خواتین کی کتنی تعداد ہے اگر ہم فیصد پہ بات کریں؟ یہ جس انداز میرا خیال 22-23 ہے. وہ اس میں
اگر جو ہے کاٹن فیلڈز کو بھی لیا جائے تو، ورنہ یہ ہے کہ یہاں ٹیکسٹائل گارمنٹس کے بعض سیکٹر کے اندر بہت زیادہ ہے. جس طرح اب ہوزری میں جس طرح سلائی کی جگہ ہے، جہاں سلائی ہوتی ہے، جہاں پہ ویلیو ایڈڈ بنتا ہے، وہاں عورتیں بہت ویزیبل ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایک ایگزامپل دوں. پچھلے سال مجھے اتفاق ہوا چائلڈ لیبر پہ کام کرنے کا، اور وہ بھی کاٹن فیلڈ. جس طرح آپ نے لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات کی تو وہ تو تقریباً ہر بندے نے کہا کہ جی وہ پرسنٹیج طے ہوتا ہے، وہ آتے ہی نہیں ہیں، ان کو گھر بیٹھے وہ فیکٹریاں دے رہی ہوتی ہیں. وہ ہمارا ایک کرپشن گورننس کا ایشو ہے. لیکن یہ جو آپ نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی بات کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کم از کم 5-6 مہینے میں نے ان کو لیٹرز لکھے ہوں گے، ای میلز لکھے ہوں گے، فون کالز کیے ہوں گے کہ مجھے آپ کا ایک آفیشیل پوائنٹ آف ویو چاہیے. کوئی بات کرنے کے لیے تیار. یہاں پہ چلیں لیبر ڈپارٹمنٹ تک بھی میں پہنچ جاؤں گا. میں نے ناصر بھائی سے بھی بات کی، ہر بندے سے میری بات ہو گئی. لیکن ILO مجھے لگا کہ سب سے زیادہ ایویسو، نان ٹرانسپیرنٹ. پھر جب میں نے ان کے پروجیکٹس کو اسٹڈی کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سندھ میں ہم ادھر ادھر گئے، ہم نے یہ ورک شاپ کیے، میں نے جب اس کو کھنگالا مجھے وہ لگا کہ وہ سارے وہ 2 نمبر چیزیں تھیں، جو کتابیں بھرنے کے لیے، رپورٹ بھرنے کے لیے، فنڈنگ لینے کے لیے، جان پہچان والی NGOs کو فنڈ کرنے کے لیے. مجھے ایک بہت بڑا کوسچن مارک نظر آیا ان کی لیک آف ٹرانسپیرنسی پہ. اب میں ILO کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، اور آپ نے بھی پہلے یہی بات کی. ساتھ ہی یہ بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں اگر مزدوروں کے بھی قوانین ہوئے ہیں، کوئی تھوڑی بہت کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے، تو اس میں پھر ILO کا اوور دا نہیں کرتا. میں نہیں ایگری کرتا. وقفہ ایک لے لیں، اس کے بعد ایگری نہ کریں. وقفہ. ہم مزدوروں کے عالمی دل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ناصر منصور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریک سے پہلے میں نے یہ کہا کہ ILO کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں، لیکن میں نے یہ ایک آرگیومنٹ دیا آپ کو کہ ہمارے ملک میں اگر تھوڑا بہت کوئی کام ہوا بھی ہے تو وہ انٹرنیشنل پریشر اور کیپیسٹی کی وجہ سے ہوا ہے. اس میں تھوڑا بہت ILO کا ہاتھ ہے، GSP+ والے جو ہیں ان کمپنیوں کا ہاتھ ہے، ورنہ اپنے حال پہ اگر ہمیں آپ چھوڑ دیں تو ہم وہ بھی کام شاید نہ کرتے. آپ کا یہ ویو نہیں ہے؟ آپ نے جب ILO کی بہت اسپیسیفکلی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے بھی 35-40 سال ہو گئے اس میں ساری موومنٹ کے اندر ساتھ جڑے ہوئے، تو میں نے کہیں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں دیکھا. ہاں جہاں کام ہو جا رہا ہوتا ہے پھر وہ آ جاتے ہیں، جھنڈا لگا دیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر چیز ان کے پاس ہے، ان کی کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، ان کے پاس ساری سکلز ہیں. بہت بڑا ادارہ ہے انٹرنیشنل ان کی سے، اور یہ بہت ایک اس کا پورا میکنزم ہے ایک. تو اس کے اندر جو ہے جو لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کوئی نظر نہیں آتا. جیسے میں آپ کو بلدیہ فیکٹری فائر تھا، ساری لڑائی یہاں پہ ہماری 2-3 تنظیموں نے اور وہ وکٹمز نے لڑی، اور یہاں کراچی میں انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی، اس میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا، بڑی رپورٹ بنی. اب وہ جو رپورٹ کہیں جہاں جہاں گئی ہوگی تو یہی سمجھا ہوگا نا انہوں نے یہ کام کیا، ظاہر ہے. تو یہاں باقی لوگ جو کام کرتے ہیں ان کی اتنی جو پہنچ نہیں ہے وہاں تک، تو اس لیے نظر نہیں آتا. یہاں دیکھیں جتنے لاز ہیں وہ ٹرائیپارٹائٹ میکنزم کے ساتھ بنتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سندھ میں سب سے زیادہ پروگریسو لاز بنے ہیں لا بنانے کی حد تک پچھلے 10 سال میں. اس میں ILO کا کہیں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کے اندر، ناٹ اے سنگل کسی اس کے اندر. ہاں یہ ہے کہ وہ جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آ کے جو ہے اس کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں کس طریقے کی ان کی جگہ بنے. جیسے شپ بریکنگ کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا، لوگ لڑے، ہم نے لا بنانے کے لیے وہ کیا. اب ILO جگہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بھئی کس طریقے سے اس کے اندر شامل ہوا جائے. اس کا کیا بنا ناصر بھائی؟ یہ جو فائر ہوئی تھی شپ بریک، گڈانی والا، پیسے تو لوگوں کو، تمام لوگوں کو کمپنسیشن ملا ہے، جن کی شناخت ہو سکی سب کو مل گیا. کچھ تو کچھ کو نہیں بچا ہی نہیں، اور ان کا نام بھی نہیں تھا. مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ بڑا تفصیلی ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر. اچھا، اب کچھ ہم بات کر رہے تھے، اب اس کو کامیابی کہنا مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، لیکن اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. ابھی حال میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ایک سابق امپلائی تھے، اور 4 سال وہ دھکے کھاتے ہوئے کھاتے آخرکار تنگ آ گئے، اور میرا خیال ہے کہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا دی اور پھر وہ گزر گئے. ان کی فیملی کو تو کچھ کمپنسیشن ملی ہے ان کی اس کمپنی کی طرف سے. تو آپ کی نظر میں یہ کمپنسیشن کیوں ملی کہ اتنی بڑی ہیڈ لائن بنی، اتنا بڑا سانیہ ہوا؟ یہی ہو گیا، ورنہ تو وہ تو مان ہی نہیں رہے نا کہ یہ ہمارے ورکر ہیں یا یہ کچھ چیزیں. ان کو نکال دیا گیا تھا، وہ اسی بات پہ لڑ رہے تھے تو ہو گیا. جیسے بلدیہ فیکٹری فائر، یہ بھی پاکستان میں کیا پہلی مرتبہ مرنے کے بعد لوگوں کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں سوشل سیکیورٹی اور پینشن کے اداروں سے، ورنہ وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے. تو مرے ہوئوں کو پاکستان میں، مردوں کو انہوں نے رجسٹرڈ کیا. اس ملک کے اندر اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کا کرائم ہوتا ہے.
تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ ویسے تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، لیکن کوئی گولڈ سٹینڈرڈ ہے، کوئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کام ویسے ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے؟ ہے، بتائیں۔ ایکسیپشنل کیسز ہیں، میں اگر کہوں گی تو میں فیکٹریوں کے نام بھی لے سکتا ہوں۔ کوہ نور ہے اسلام آباد میں، پنڈی میں، مطلب 9,500 ورکر ہیں اور پچھلے 45 سال سے وہاں یونین ہے، کلیکٹیو بارگیننگ ہوتی ہے اور ان کو رائٹس ملتے ہیں۔ تمام ورکر سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ ہیں، تمام پینشن کے اداروں سے رجسٹرڈ ہیں، اندر اسکول ہیں، کالجز ہیں، اپنا ان کا RO پلانٹ ہے، اندر ہی مارکیٹ ہے، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کہہ سکتے ہو نا۔ ایون یہ کہ ہمارے یہاں باہر سے بھی جو دوست آتے ہیں ٹریڈ یونین کے، وہ دیکھ کے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ مطلب یورپ کے اسٹینڈرڈ پہ، بلکہ بعض جگہوں پہ ان سے بہتر ہے کہ پیڈ ہالیڈیز ہیں، کہ آپ اگر 45 دن، اگر آپ 35 دن ان کی چھٹی ہے پیڈ ہالیڈیز سال کے، وہ اگر نہیں لیتے تو ان کو پیسے مل جاتے ہیں اس کے بدلے۔ واہ، مطلب اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز لیکن کم ہے اور وہ ریئر، لیکن یہ کہ وہ بزنس بھی کر رہی ہے، ناکام بھی نہیں ہے۔ اچھا، ناٹ اے سنگل ورکر وہ فیکٹری چھوڑ کے جاتا ہے۔ کوہ نور کے علاوہ یہاں ادھر کراچی میں مجھے بتائیں، ہمارا اتنا بڑا یہ ہب ہے، یہاں پہ کوئی مثال نہیں؟ پنجاب میں پھر فیصل آباد، سیالکوٹ، کوئی مثال نہیں ہے، بہت ریئر۔ تو یہ مطلب ایک ہی مثال ہے، ایک ہی مطلب ایسی مثال ہے جس میں کو آپ وہ پرفیکٹلی ہر چیز پوری اترتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کیونکہ یہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے نا، اگر آپ دیکھیں کیپٹلزم اور لیبر کے بیچ میں، کہ کیپٹلسٹ کی جانب سے یہ آرگیومنٹ آتی ہے کہ یار دیکھو، آپ کو پروڈکشن چاہیے، آپ کو پروفٹ چاہیے، شیئر ہولڈرز کو پروفٹ چاہیے، یا ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ مطلب ایک بنا دیتے ہیں، ایک چوائس بنا دیتے ہیں کہ ہم دونوں ساتھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم فرض کریں کوہ نور کا اس کی مثال لے لیں، یا بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کار کے کس طرح یہ فائدے میں ہے کہ اس کی لیبر خوش رہے؟ دیکھیے، جب کوئی بھی فیکٹری لگاتا ہے تو پہلا وہ کمٹمنٹ کرتا ہے وہ لیبر لاز کو رسپیکٹ کرے گا، اور یہ لیبر لاز جو بنتے ہیں یہ ٹرائی پارٹائٹ میکنزم کے تحت بنتے ہیں۔ کیا مطلب ٹرائی پارٹائٹ؟ سہ فریقی، مالک بھی بیٹھتا ہے، مالکان کے نمائندے بیٹھتے ہیں، ورکرز کے نمائندے بیٹھتے ہیں اور گورنمنٹ بیٹھتی ہے۔ جب تینوں ایگری ہوتے ہیں تو وہ لا بنتا ہے۔ تو جب وہ لا بنتا ہے اس کا مطلب وہ اس سے ایگری ہیں۔ اس طرح ILO کے ادارے کے اندر جو پوری دنیا کے مالکان کے نمائندے بیٹھتے ہیں، پوری دنیا میں ورکرز کے نمائندے بیٹھتے ہیں، اور گورنمنٹ کے نمائندے، ریاستوں کے نمائندے وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہاں پھر کنونشنز بنتے ہیں۔ کنونشنز کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کنونشنز کو ریٹیفائی کیا جائے۔ کنونشن جب ریٹیفائی ہوتا ہے تو نیشنل پالیسی بنتی ہے۔ جب نیشنل پالیسی بنتی ہے اس کی روشنی کے اندر پھر لاز اور رولز بنتے ہیں، اور یہ سارا سہ فریقی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مالکان یہ کہہ نہیں سکتے۔ مالکان جب فیکٹری لگاتے ہیں تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم فیکٹری لگائیں گے تو ہم جو پاکستان کے جتنے قوانین ہیں ان کو رسپیکٹ کریں گے۔ اب ایک آدمی فیکٹری لگاتا ہے، وہ کہے گا میں بجلی لوں گا، بجلی کا بل نہیں دوں گا، کہ جی مجھے یہ وارے میں نہیں آ رہی ہے بجلی تو میں نہیں دوں گا۔ مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے نا۔ مطلب کہ آپ نے جب یہ فیکٹری لگائی ہے تو پھر آپ نے لوگوں کو امپلائی رکھا۔ امپلائی جو ہے وہ فیکٹری کا امپلائی ہے، وہ کسی مالک کا امپلائی نہیں ہوتا، اور فیکٹری ایکٹ کے تحت لگتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں۔ تو اس لیے یہ ان کا جو آرگو ہے یہ بالکل غلط ہے، اور ہم نے کیلکولیشن کی ہے ٹیکسٹائل کی حد تک۔ ہم نے کیلکولیشن کی ہے کہ جو بھی ایک شرٹ یا ایک پینٹس بنتی ہے اس کے اندر جو ورکرز کے پیسے ہیں وہ 3% سے بھی کم ہیں۔ ٹوٹل جو اخراجات کاسٹ میں 3% سے بھی کم ہے، تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ مطلب یہ ان کے لیے میک اور بریک، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بہت آسان ہے ان کے پیسے جو ہے نا چھین لینا، اس لیے کہ ورکر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 3,500 ورکر ہے تو اگر آپ نے 5,000 روپیہ بھی ان کا کھینچ لیا، ان کو اوور ٹائم کا نہیں دیا، 2 گھنٹے اوور ٹائم سے زیادہ نہیں لے سکتے، آپ نے 4 گھنٹے لے لیا، اتوار کو بلا کے اس سے کام لے لیا، تو آپ نے ان کی جو سرپلس ویلیو ہے ان سے، مطلب کہ بجلی کا بل نہیں دو گے تو بجلی کٹ جائے گی، لیبر کو کھینچو گے تو آپ اور لیبر لے لو گے باہر سے۔ یہی ہے نا، وہ ایک بے روزگاری کی ایک فوج رکھتے ہیں باہر، اور لوگوں کہتے ہیں دیکھو اتنی بری حالت ہے تمہیں اس پہ کام کرو۔ لوگ کہتے ہیں یار چلو 20,000 مل تو رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں لوگوں کا جو غصہ ہے وہ مختلف شکلوں کے اندر نکل رہا ہے، اور وہ کسی دن ہم یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں سہ فریقی جو ہمارے سسٹمز ہیں ان کے اندر ہم ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت 70% ورکر جو ہے وہ 35 سال سے نیچے کا ہے، اور ان کے اندر بہت غصہ ہے، بہت غصہ ہے، جو کبھی بھی وہ کسی بھی بات پہ پھٹ سکتا ہے، اور وہ کسی کے لیے بھی را مٹیریل بن سکتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ یہ جو کیپٹلزم ہے اس طرح کا جو سرمایہ داری میں ہوگا تو پھر فاشسٹ ٹینڈنسی جو ہے وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ناصر صاحب، اور
آج تھا مے ڈے اور آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے.